بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے میں ذوالفقار حسین اور عابد سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا سیگمنٹ کچھ اہم معاشی اور تجارتی خبروں کے بارے میں ہے، اور ان خبروں پہ ہمارا تجزیہ بھی اس سیگمنٹ کا حصہ ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سیگمنٹ. عابد صاحب، آج سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہم کچھ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو روپے کی گراوٹ آ رہی ہے اور روپے کی جو قدر ہے مسلسل گرتی جا رہی ہے، اس کے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی کو یہ کیسے متاثر کر رہی ہے؟ جی شکریہ ذوالفقار صاحب. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس کے اوپر ایک مفصل سیگمنٹ کیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم قابو پا سکتے ہیں. تو ان 2-3 ہفتوں کے دوران جو سب سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ روپے کی جو قدر ہے اس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے واقعہ، اور اس کی وجہ سے ایک نئی لہر جو ہے، شدید لہر اسے کہہ سکتے ہیں، مہنگائی کی بازار میں آئی ہوئی ہے، اور جس سے معاشرے کا تمام طبقات جو ہیں وہ پریشان ہیں، خاص طور پہ وہ جن کی آمدن محدود ہے. تو میں اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھتا ہوں. ایک تو اس روپے کی گراوٹ سے اگر ہم اس کو لنک کریں تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو وہ چیزیں جو کہ ہم براہ راست امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح استعمال کر لیتے ہیں، ان کے اوپر براہ راست زد پڑی ہے، ان کی جو ہے قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. کیونکہ اگر 3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے ڈالر جو ہے 290 روپے کے یا 92 روپے کے قریب انٹر بینک میں ٹریڈ ہو رہا تھا، تو آج وہ 305 روپے پہ ہے. اوپن مارکیٹ میں یہی ڈالر 325 کے قریب چلا گیا. تو ہر چیز جو ہے وہ بلا استثناء مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. تو جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو براہ راست آتی ہیں، جیسے پیٹرول ہے یا کھانے کا تیل ہے یا دالیں ہیں یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کے روزمرہ استعمال میں آتی ہیں، اور وہ براہ راست ان کا تعلق جو ہے وہ روپے کی اور ڈالر کی آپس میں قدر سے ہے. تو اب کیونکہ وہ زیادہ ہو گئی تو قیمتیں بھی بے تحاشا زیادہ ہو گئی ہیں. اور دوسرا وہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ باہر سے تو آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ براہ راست کنزیومر کے اس طرح استعمال میں نہیں آتی، بلکہ وہ بطور را مٹیریل ہماری جو پروڈکشن ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں. جیسے پیٹرول ہے، اس کی دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست ہم اور آپ اپنی موٹر سائیکل میں، گاڑی میں، بڑی بسوں میں استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے جب پیٹرول اور اس سے کی مصنوعات سے، فرنس آئل سے ہم جب بجلی بناتے ہیں تو وہ جو بجلی کا جو پورشن ہے، وہ بجلی کی جو لاگت ہے وہ بے تحاشا انکریز ہو جاتی ہے. تو اس کا آپ نے ابھی مظاہرہ دیکھا، اور بلکہ پچھلے کئی سالوں سے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی میں ہر مہینے کے اینڈ پہ یا ہر 3 مہینے بعد فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ FSC وہ لگ جاتے ہیں، جس سے تقریباً یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ماہانہ معمول بن گیا ہے. لوگوں کی چیزیں جو وہ ہر مہینے نکلتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ کھانے کا تیل ہے یا اور بھی اس طرح کی جو ادویات کے جو را مٹیریلز ہیں، دالیں ہیں، غرض ہے کہ کسی بھی چیز کا نام لیں، اگر وہ براہ راست امپورٹ نہیں ہو رہی، استعمال میں نہیں آ رہی، اور انڈائریکٹلی استعمال میں آ رہی ہے تھرو پروڈکشن، تو اس تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مہنگائی کو بڑھنے سے ہے. تو ابھی میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ لہر ہے اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈالر کی جو قدر ہے وہ روپے کے مقابلے میں بڑھنے کی وجہ سے ہے. اور میرا حال یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ڈالر کی اڑان کو ہم تھام نہیں لیتے اور روپے کی گراوٹ کو ہم سنبھالا نہیں دے دیتے. اسی کو ہم نے پچھلے اپنے سیگمنٹ میں امپورٹڈ انفلیشن کا نام دیا تھا. جی کہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے جی بیکاز آف دی امپورٹڈ گوڈس. جی تو میرا ذوالفقار صاحب ایک اور اس میں خیال تھا کہ جو ایک تو یہ ہوگی جو کہ ڈاکومنٹڈ انفلیشن ہے کہ ہم نے اتنی ہماری امپورٹس بڑھ گئی ہیں اور اس کے بدلے میں ہم اتنے روپے دے رہے ہیں، ڈالر کے بدلے میں دے رہے ہیں، اور ڈالر کیونکہ مہنگا ہے، روپے زیادہ دینے پڑتے ہیں. تو اس سے ایک اور بھی ایک ہے جو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی اکثر جانتے ہوں کہ اس کی آڑ میں جو منافع خور ہیں وہ ڈالر کی روپے کی آپس میں جو قدر ہے اس کو بہانہ بنا کے وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، چاہے ان کا کوئی تعلق امپورٹ سے ہو یا نہ ہو. امپورٹ کا امپورٹڈ را مٹیریل استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، انہوں نے قیمتیں بڑھا دینی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹرینڈ کو حکومتی سطح پر انتظامی اقدامات کے ذریعے روکنا بڑا ضروری ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہلو کی طرف خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو منافع خور ہیں
وہ روپے کی گرتی ہوئی قیمت کو یا قدر کو بہانہ بنا کے چیزوں کی جو از خود قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے آرگومنٹ بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھا نہیں آپ نے ڈالر کہاں چلا گیا، تو مہنگائی تو ہونی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ حکومت کو بڑی سیریس قسم کی ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور اس کو اپنا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے امپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے، تاکہ جو جینون ہے، جینون سے مراد یہ ہے کہ جو مجبوری ہے قیمتیں بڑھنی ان کو، اور بیانڈ کنٹرول ہیں ان کو، اور ان جو وہ حصہ جو کہ از خود لوگ اپنا منافع خوری کی آڑ میں یا لالچ کی آڑ میں یا آپ کہہ لیں کہ اور بھی وجوہات ہیں ان کے ذریعے جو قیمتیں بڑھاتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہمیں امپورٹڈ انفلیشن اس وقت کیسے ہٹ کر رہا ہے اور ہماری معیشت کو اور عام آدمی کے لیے یہ کیسے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ میرے خیال میں جب تک ہمارا روپیہ مضبوط نہیں ہوتا ڈالر کے مقابلے میں یا اسٹیبل نہیں ہوتا، اس وقت تک تو ہمیں یہ مشکلات فیس کرنا پڑیں گی، لیکن اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا لیں اور امپورٹس کو کنٹرول کر لیں تو پھر اوپن مارکیٹ میں یا انٹر بینک مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ سپلائی والا معاملہ ہے وہ اگر تھوڑا سا کنٹرول میں آ جائے تو جو روپی کی ویلیو ہے وہ بھی اسٹیبل ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے امید ہے کہ اگر یہ اقدامات لیے جائیں تو ہم اس پہ امپورٹڈ انفلیشن پہ کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، میرا اس میں ایک آخری بات میں عرض کر دوں اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں روپے کی قدر کو سنبھالنا دینے کا اب دو ہی راستے ہیں۔ اب تو یا تو ہم اپنی برآمدات بڑھائیں، ایکسپورٹ بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم مزید انکریز کریں تاکہ جو ڈالر کا انفلو ہے وہ ملک میں بڑھے۔ جب ملک میں انفلو بڑھے گا تو اس کے اوپر جو ابھی ریسنٹلی تو آپ کو پتا ہوگا حکومت نے امپورٹس کھولی ہیں اور اس کی وجہ سے بے تحاشا ڈالر پہ پریشر آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈالر کی آپ نے اکثر سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ڈالر کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ڈالر کے اوپر روپے کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ کیا ہوا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمہ جہت ہمیں سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرنی بڑی ضروری ہے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کر دیا ہے۔ ناظرین، ہماری اگلی خبر ہے پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں۔ ابھی حالیہ خبروں کے مطابق پاکستان سافٹ ویئر جو بورڈ ہے اس نے کچھ تجاویز مرتب کر کے جو ہماری ابھی حال ہی میں جو ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے اس کو وہ تجاویز بھجوا دی ہیں، تو عابد صاحب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی وہ ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن جو ہے پوش جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ہمہ جہت تجاویز مرتب کر کے جو SIFC ہے اس کو بھجوائی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اس میں پاکستان ایکسپورٹ بورڈ جو ہے PESB جو ہے انہوں نے بھی خاصی اس کی کوشش کی ہے، اور ابھی جو حال ہی میں فگرز آئے ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق پاکستان کی اس وقت جو IT کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $3.5 ارب کے قریب ہیں، اور ان کو $20 ارب تک لے جانے کے لیے ہی یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہوا ہے SIFC جس کا ایک میکنزم کے طور پہ سامنے آئی ہے، اس میں جو IT سیکٹر ہے وہ بھی باقی 3-4 سیکٹرز کے علاوہ یہ بھی ایک ٹاپ پرائرٹی کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ یہ $3.5 ارب کی جو ہماری ایکسپورٹ ہیں اس وقت تقریباً وہ ہمارے پوٹینشیل سے بہت کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت ناظرین ہمارے پاس اس وقت تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ IT کے پروفیشنلز موجود ہیں، اور ان میں ہر سال تقریباً 25 سے لے کے 30 ہزار تک کا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس 231 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک ہیں اور ایکریڈیٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ 17,000 کمپنیز ہیں جو کہ IT کے بزنس میں ڈیل کر رہی ہیں اور جو کہ SCCP سے رجسٹرڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کی ایک ریزنیبل جو ہے اس کا لیول ہمارے پاس ہے موجود، لیکن جو پرابلم ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہماری ایکسپورٹس اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی IT کی جتنی کہ بڑھنی چاہیے، جتنی کہ اس خطے کے دوسرے ممالک خاص طور پہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان نے اپنی جو پوری معیشت کا ایک مضبوطی کا جو ایک بنیاد بنائی ہے وہ IT کی ایکسپورٹس کو بنایا ہے ادھر IT کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی کسی طور پہ بھی
دنیا کے جو پروفیشنلز ہیں ان سے کم نہیں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر اور بین الاقوامی معیار کے اوپر لانے کے لیے ہمیں اپنے کریکولم میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو کنسیپچول اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف جو آئی ٹی سینٹرز ہیں, کال آئی ٹی سینٹر یا ڈیٹا انٹریز ہے, اس سے نکل کر ہمیں بڑے بڑے دنیا کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن جو ہے آئی ٹی میں وہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ جب تک ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی ہم اتنا زیادہ زر مبادلہ اس میں نہیں کما سکتے. اور جو $20 ارب کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ ہدف جو کم ہے, اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ $20 ارب ہی ہمارا ہدف ہے, تو اس کو بھی اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیز میں بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی, کیونکہ جب تک یہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے ہمارے لیے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا بھی مشکل ہوگا. اور یہ تبدیلیاں یونیورسٹی لیول سے لے کے انڈسٹری لیول تک آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ٹی میں ایجوکیشن کی جو بنیاد ہے نا, اس کو ہمیں کلاس 1 سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے. بالکل, کیونکہ ابھی تو آئی ٹی کا دور ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹرانسفارم ہو رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں. تو جب وہ پوری طرح دنیا میں چھا جائے گا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ کتنا سخت ہوگا دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ, اور ہمیں کمپیٹ کرنے کے لیے کتنی سخت محنت کرنی پڑے گی, اور اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ. جی, اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ بورڈ ہے, جو ہمارا پاکستان جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے, PSEB, اور جتنے جو میجر یونیورسٹیز ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, ان تمام کو مل کے اپنے جو نوجوان نسل ہے, کیونکہ یہ یوتھ کا سبجیکٹ, جی بالکل, یہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ یوتھ کا سبجیکٹ ہے. اور ہمارے یوتھ کو سب سے بڑی جو کہنا چاہیے ایک ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آئی ٹی میں دنیا کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں, کمپیٹیٹیو بنائیں اس کو. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے نہایت ہی انفارمیٹیو انداز میں آئی ٹی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں. تو امید ہے کہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ اس انداز میں بھی سوچے گا جیسے آپ فرما رہے تھے. اگلی ہماری خبر جو ہے وہ ہے آلودگی کے بارے میں. جی, لاہور میں بلکہ حکومت پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا ہے, بلکہ اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دی ہیں کہ جو آلودگی پھیلانے والی صنعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں. جی, اور اس سلسلے میں جو لوکل لاہور لیول پہ ہے وہ کارروائیاں بہت ہی زیادہ تیز ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا اس میں جو ایڈ کرنا چاہیں. جی ذوالفقار صاحب, یہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور اس خطے کے جو ممالک ہیں, پاکستان ہے, بھارت ہے, یہاں پہ ہر سال فضائی آلودگی جو ہے وہ تقریباً پورا سال یہاں پہ رہتی ہے. اور ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ خاصا دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے خاصا بری حالت میں وہ موجود ہوتا ہے. اس وقت یونیورسٹی آف شکاگو نے ایک اسٹڈی کی ہے جس کے مطابق 2-3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو یہ چیز کہی ہے کہ پنجاب میں لاہور, شہوپورہ اور قصور, اور ساتھ KPK کا پشاور جو ہے, یہ اتنے زیادہ ان کی فضا آلودہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ یہاں کے جو باسی ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں, ان کی اوسط عمر میں 4 سال تک کمی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سنگین سچویشن کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی فضائی آلودگی کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ یونیورسٹی شکاگو کی جس اسٹڈی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ پورا دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ ترین ملک ہے. اور اس کے ایک اور بات جو سامنے یہ ہے کہ 2013 کے بعد دنیا میں جتنی بھی آلودگی پھیلی ہے اس کا 59% جو ہے وہ بھارت اس کا وجہ بنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو مل جل کر فضائی آلودگی کو اس کا مینس ہے, اس جو ہمیں مسلط ہوا عذاب, اس کو کم سے کم کرنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑی سی بہتری آئے اور ان کی صحت کی طرف بھی لوگ اپنا صحت بھی ان کی بہتر ہو. جی ٹھیک ہے عابد صاحب, آپ نے جو بتایا اس میں میرا خیال میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ جو ریسرچ رپورٹ آئی ہے شکاگو یونیورسٹی کی,
اس میں بھارت کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر وہ گلوبل پولوشن میں اتنا زیادہ ایڈ کر رہے ہیں تو ہم تو بالکل پڑوسی ہیں. تو لاہور جیسے شہر میں بیٹھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پولوشن میں ان کا بھی بہت بڑا ایک کردار ہے. جی اس پہ کئی دفعہ خبریں بھی آ چکی ہیں, آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ یہ تقریباً لاہور, ہمارا لاہور شہر جو ہے خاص طور پہ بارڈر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ, تو یہاں پہ یقیناً ایک دوسرے کے جو فضائی معاملات ہیں, فضائی آلودگی بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. فائنلی ایک اور خبر ہے ہمارے پاس ناظرین, وہ ہے انٹرنیشنل تناظر میں ہے, بین الاقوامی تناظر میں. لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے بھارت اور چائنا کے ٹریڈ ریلیشنز کے بارے میں بات کی تھی, تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کی کنٹینیوٹی بن جائے گی. تو عابد صاحب بتائیں گے کہ چائنا نے امریکہ کو کیا کہا ہے اپنے ٹریڈ کے بارے میں کچھ. جی ناظرین, امریکہ کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی گئی ہوئی تھی چائنا میں 4 روزہ دورے کے اوپر. وزیر تجارت جی امریکہ کی جو وزیر تجارت ہیں خاتون, وہ بھی گئی تھیں چین میں دورے کے اوپر, 4 روزہ دورے پہ. وہاں پہ ان کی چینی وزیر اعظم سے لے کے مختلف آفیشل سے ملاقات ہوئی ہے. تو وہاں پہ یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے. چین کا یہ خیال ہے کہ جو تجارتی معاملات ہیں امریکہ ان کو سیاسی رنگ دے کے چین کی جو معاشی ترقی ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. تو چین نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اس سے باز رہنا چاہیے, کیونکہ معاشی ترقی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بڑی ضروری ہے, اور امریکہ اس میں جو رکاوٹ جو ہے وہ نہ ڈالے. اور اس وجہ سے امریکہ نے جو چین کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں اور قدغنیں عائد کی ہیں, چین نے کہا کہ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا مقصد دراصل لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ وہ چین کی معاشی ترقی کو روکنا چاہتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے, چین کے وزیر اعظم نے بھی وزیر تجارت سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو یہ زور دیا ہے کہ جو تجارتی معاملات ہیں ان کو سیاسی معاملات سے الگ رکھنا چاہیے. حالانکہ چائنا اور امریکہ کا جو ٹریڈ والیوم ہے خاصا ہائی ہے. جی وہ تقریباً $700 بلین ہے تقریباً, یہ بہت بڑا والیوم ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ دونوں کے جو تجارتی اور معاشی مفادات ہیں وہ بڑے قریب سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے ایک موقع ملا ہو آپ کو دیکھنے کا, تو چین دنیا کے ہر کونے میں ان کی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں. اور چائنا ویسے بھی جو ٹریڈ پارٹنرز کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے, وہ ایک جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا جی کہ وہ جو ان کی ایک ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ جو ہے جی اس کا بھی وہ جی چیئرمین ہے جی اس کا وہ لیڈ کر رہا ہے اس کو. وہ جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو علاقائی جو جامع قسم کا اشراکتی پروگرام ہے اس میں چین لیڈ اس کو کر رہا ہے. اس میں جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, وہ ممالک ہیں, پھر آسیان کے ممالک, اور انہوں نے پھر انڈیا کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اگر ملنا چاہیں تو مل جائیں. تو چین تو دنیا کے سب سے جو مضبوط تجارتی بلاک ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو میں یہ بھی ساتھ عرض کروں کہ جو چین کی امریکہ کی جو وزیر خارجہ گئی تھیں چین میں, انہوں نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہمیں دونوں ملکوں کو مل کے انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنا جو ہے وہ چاہیے. تو اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں دونوں ملک جو ہیں وہ اگر معاشی فرنٹ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس سے دنیا کا بہتری ہے, اور جی بالکل پراسپیرٹی آئے گی. جی سر بالکل سرٹنلی. تو یہ بڑا ضروری ہے. جی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایک دو چھوٹی میرے پاس چھوٹی ناظرین لوکل نیوز ہیں, وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان کے لیے ایک ای ڈرائیونگ لائسنس کی فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے. اور اگر لاہور کے شہری جو ہیں وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس تھرو ٹریفک پولیس ایپ حاصل کرنا چاہیں تو ان کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. میرا حال ہے یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ذکر کر رہے تھے, بہت سے لوگ اس بات کی شکایت بھی کر رہے تھے کہ جو انہوں نے لائسنس تو اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی ان کا لائسنس آیا نہیں ہے, ڈاک کے ذریعے مل نہیں رہا. وہ پتہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں وہ پرنٹنگ فیسلٹی جو ہے اس میں تھوڑا سا ایشو آ گئے ہیں, کیوں میں. تو میرا حال ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ ای لائسنس جو جاری کر دیں تاکہ
لوگ اپنی اس کو فون کے اوپر رکھ لیں اور جو اگر کوئی پولیس والا یا کوئی ٹریفک جو اہلکار ہے وہ ان کو دیکھنا چاہے تو اس کے ذریعے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا لائسنس جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. اور میرے خیال میں اچھی بڑی یہ مطلب فیسلٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی سے فائدہ پبلک سروس ڈلیوری جو ہمارے محکموں کا سب سے بنیادی کام ہے ناظرین, ہمارے محکموں کا کام عوام کی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور جو مختلف ایپس مختلف محکموں نے بنائی ہیں ان کا بڑا رول ہے اس میں, ان کو جس سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اب آپ کو فیسلٹی مل رہی ہے. چینلز آف ڈسٹریبیوشن ذرا امپورٹنٹ امپروو ہو جاتے ہیں. ایک اور خبر ہے وہ ناظرین ریلیٹڈ ٹو یوٹیلیٹی اسٹورز ہے. اس میں میرا خیال ہے ناظرین کو پتہ ہی ہے سب کو کہ جی یوٹیلیٹی اسٹورز کی کوئی حالت بہت اچھی نہیں ہے جی, اور جو ہمارا لوور انکم والا طبقہ ہے ان کو یوٹیلیٹی اسٹورز میں نہ تو چیزیں دستیاب ہیں اور نہ ان کی کوئی داد رسی ہو رہی ہے اس میں. حالانکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ان کا بجٹ جو ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کا بڑھایا گیا ہے. سبسڈی جو سبسڈی دیتے ہیں وہ 30 ارب سے بڑھا کے 35 ارب کر دی ہے. لیکن خبریں یہ ہیں کہ شاید یہ فنڈز ابھی ایلوکیٹ تو ہو گئے ہیں لیکن شاید فنڈز ان کو ڈسبرس نہیں ہوئے, ابھی ملے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو ہماری لوور انکم کا کلاس ہے ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں کو چیزیں دستیاب نہیں ہو رہی ہیں, اور جو ان کی ویسے بھی وہاں کوالٹی آف سروس جو ہے وہ بھی بہت حد تک امپیکٹ ہو رہی ہے. لوگ دھوپ میں لائنوں میں لگے رہتے ہیں, وہاں کی انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو کنسرن منسٹری ہے اس کی وہ اس سلسلے میں کوئی توجہ دے اور جو ہماری لوور انکم کلاس ہے جو یوٹیلیٹی اسٹورز کا رخ کرتی ہے ان کے لیے کچھ سہولیات پیدا کرے. جی ناظرین, یہی آخر میں یہی بات ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ ایک تو پاکستان میں یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی ہے, دوسرا پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پہنچ رہی ہے. تو ان دونوں سیکٹر کے ذریعے جب عوام کا خیال رکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی کوالٹی بھی بہتر ہونی چاہیے. جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے کہا یوٹیلیٹی اسٹورز میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے تاکہ عام لوگوں کو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بھی ان کی خدمت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد صاحب. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے, اس کو لائک کریں گے, کمنٹ کریں گے اور سبسکرائب کریں گے. عابد صاحب ہم اب ناظرین سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. جی خدا حافظ.